نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله مولانا العظيم. معزز خواتین و حضرات اور عزیزان گرامی قدر، اللہ جل مجدہ کی توفیق سے آج ہم معجزہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک خاص پہلو پر گفتگو کریں گے۔ اس موضوع کا تعلق کچھ روحانی بحث سے ہے، کچھ سائنسی بحث سے ہے، اور یہ حسن اتفاق ہے یا سوء اتفاق کہ ہمارے ایک بہت ہی بڑے سائنسدان دوست امریکہ سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی وہ آتے رہتے ہیں امریکہ سے۔ اس سال تو وہ غالباً 2-3 بار آئے ہیں۔ میں ابھی آپ کے سامنے کہہ رہا تھا کہ لگتا ہے کہ پیسے آپ کے پاس زیادہ ہو گئے ہیں، چونکہ سال میں 3 چکر آپ کے الحمدللہ پاکستان کے لگ رہے ہیں۔ خوش آئند بات ہے، مگر یہ ان ہمارے پاکستانی بھائیوں میں سے ہیں کہ جو امریکہ اور مغربی دنیا میں رہ کر کبھی بھی نہ اسلام کو بھولے ہیں نہ پاکستان کو بھولے ہیں، اور یہ تو بڑے فاضل عالم بھی ہیں اور اندر سے صوفی بھی ہیں، اور وہاں قرآن مجید کا بالٹیمور میں پورا درس الحم سے والناس تک درس قرآن انہوں نے مکمل کیا ہے، خود درس قرآن دیا۔ تو داڑھی نہیں ہے ان کی، ڈاکٹر ابان صاحب کی، مگر آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کے پیٹ میں داڑھی ہے، تو یہ ان لوگوں میں سے ان کے اندر داڑھی۔ تو یہ ان کی آمد پر ان کی ریسیپشن میں چند پیار کے جملے میں نے کہہ دیے۔ قرآن مجید کی جو آیہ کریمہ میں نے تلاوت کی وہ ایک معروف آیت ہے جس میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزہ معراج کا ذکر۔ اس آیت کریمہ میں معجزہ معراج کے بہت سے گوشے بیان ہوئے ہیں، اور سفر معراج کے 3 مختلف مرحلوں کا ذکر بھی اسی آیت کریمہ میں ہے، اور بہت سی دیگر تفصیلات ہیں۔ ان پر بہت سے خطابات موجود ہیں، میرے چھپے ہوئے بھی ہیں، کتابی صورت میں، کیسٹس میں بھی ہیں، لہٰذا میں ان بہت سے متعلقہ گوشوں پر اس وقت گفتگو نہیں کرنا چاہتا۔ ایک نقطہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے آج ہم لے رہے ہیں، اور وہ ہے لیلن کے حوالے سے، کہ اللہ رب العزت نے فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی رات کے تھوڑے سے لمحے میں۔ لیلن، یہ جو تنوین ہے لام پر، یہ تنکیر اور تقلیل کا فائدہ دیتی ہے۔ یہ ایک عربی کا ایک قاعدہ ہے
مفاد اس کا یہ ہے کہ یہ واضح کیا جا رہا ہے کہ یہ سارا سفر معراج پوری رات میں نہیں ہوا، رات کے تھوڑے سے حصے میں ہوا، یعنی رات کا ایک چھوٹا سا لمحہ صرف ہوا اور معراج کا سارا سفر مکمل ہو گیا۔ آج کی گفتگو اس نقطے پر ہے کہ وہ پورا کا پورا سفر معراج ایک وقت کی چھوٹی سی اکائی میں، جسے قرآن مجید نے رات کے تھوڑے سے لمحے کا یا رات کے تھوڑے سے حصے کا ذکر کیا ہے، اس وقت کی چھوٹی سی اکائی میں اتنا بڑا طویل سفر معراج کا کیسے ہو گیا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ معراج کا سفر ایک معجزہ ہے، اور یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ معجزہ کا لفظ عجز میں سے نکلا ہے، اور عجز سے باب افعال سے اعجاز ہے، اور اس سے معجز اور معجزہ ہے۔ اس کا معنی ہے عاجز کر دینے والا۔ کیا؟ عاجز کر دینے والا۔ کس کو؟ عقل کو۔ کس شے سے؟ سمجھنے سے۔ تو معجزہ انبیاء علیہ السلام کی زندگی میں اللہ کے اذن سے صادر ہونے والا وہ کام جو خرق عادت ہوتا ہے، یعنی عام طور پہ مادی عقل اور انسانی زندگی کے معمولات جو ہوتے ہیں جنہیں انسانی عقل سمجھتی ہے، ان کے خلاف واقع ہوتا ہے، بالعموم ان کے خلاف واقع ہوتا ہے، اور انسانی عقل اسے کاملاً سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے، اسے سمجھ نہیں سکتی۔ کیوں سمجھ نہیں سکتی؟ انسانی عقل معاملات کو کچھ خاص اصول اور ضوابط کی روشنی میں سمجھنے کی عادی ہوتی ہے۔ عقل کا ایک اپنا نظام ہے، عقل کا انحصار ہمارے مادی حواس پر ہوتا ہے، اور ہمارے جو حواس خمسہ ہیں، دیکھنا، سننا، سونگھنا، چکھنا، چھونا، یہ جو 5 حواس ہیں، ان سے جو خام مال، خام مواد جسے ہم پرسیپشن کہتے ہیں، وہ جو عقل کو ملتا ہے، میسر آتا ہے، عقل کے کارخانے میں، تو اس کے بھی 5 شعبے ہوتے ہیں۔ عقل کے کارخانے کے بھی 5 شعبے ہوتے ہیں، 5 فیکلٹیز ہوتی ہیں۔ یہ جو پرسیپشنز حواس کے ذریعے، سینسز کے ذریعے ہر روز صبح و شام مختلف معاملات میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں، آنکھیں دیکھنے کا کام کر رہی ہیں، آپ کے کان سن رہے ہیں، ہم کسی چیز کو ہاتھوں سے چھو رہے ہیں، رنگوں میں دیکھنے سے ایک تمیز ہو رہی ہے، چکھنے سے ذائقے کا اندازہ ہو رہا ہے، چھونے سے کسی چیز کے سخت اور نرم و گداز ہونے کا اندازہ ہو رہا ہے۔ یہ خام مواد ہوتا ہے پرسیپشن کا، یہ عقل میں جاتا ہے۔ عقل کے 5 شعبے ان کو آپس میں ایک نظم اور ترتیب دیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ آنکھ دیکھتی ہے مگر سمجھتی نہیں ہے، کان آواز سن رہے ہیں مگر بات کو سمجھنے کی طاقت کانوں میں نہیں، ہاتھ چھو رہے ہیں مگر وہ سمجھ نہیں سکتے کہ نرم کیا ہے، سخت کیا ہے۔ یہ سارے احساسات اور ادراکات جنہیں میں لفظ پرسیپشن کہہ رہا ہوں، عربی میں ان کو ادراک کہتے ہیں، علم نہیں کہتے۔ کیا؟ علم نہیں کہتے، ادراک کہتے ہیں۔ یہ سارے عقل کو منتقل ہو جاتے ہیں۔ اب یوں سمجھیں جیسے دھاگا آپ ٹیکسٹائل مل میں تیار کرتے ہیں، پیچھے سے وہ ڈال دیتے ہیں، اور دوسری طرف سے وہ تمام مراحل طے کرنے کے بعد تیار شدہ پرنٹڈ فارم میں خوبصورت کپڑا باہر نکل آتا۔ تو خام مال آپ نے ڈال دیا اور مکمل طور پہ چھاپ والا خوبصورت کپڑا آپ نے لے لیا۔
یہ جو اس مل نے جو کام کیا درمیان میں خام مال کو لے کر شاندار کپڑا آپ کے ہاتھ میں پہنچانے تک درمیانی، یہ کام عقل کرتی۔ حواس کا خام مواد لے کر کارخانے کے اس کے مختلف شعبے ہیں، فیکلٹیز ہیں، ان میں ان کو نظم دیتی ہے، ترتیب دیتی ہے، اور وہ جو ادراکات ہوتے ہیں اور احساسات ہوتے ہیں وہ علم میں بدل جاتے ہیں، باقاعدہ تصورات میں بدل جاتے ہیں، اور وہ تصورات بن کر، علم بن کر، باقاعدہ خیالات بن کر، نظریات بن کر، افکار بن کر، فلسفے بن کر، تھیوریز بن کر عقل سے باہر نکل آتی ہیں، لوگ اس کو بیان کر دیتے ہیں۔ عقل کا یہ طریقہ ہے۔ تو جو چیز دیکھنے، سونگنے، سمجھنے، چکھنے، چھونے میں کبھی نہ آئی ہو اور نہ آ سکے، تو صاف ظاہر ہے اس کا بیسک پرسیپشن بھی عقل کو منتقل نہیں ہوا۔ تو جب اس کا خام مواد ہی عقل میں نہیں گیا، یعنی آپ کپڑے کی مل میں جب دھاگا ہی نہیں ڈالا تو کپڑا کہاں سے نکلے گا؟ اب بات کو سمجھ گیا نا، جب دھاگا ہی نہیں ڈالا تو کپڑا کہاں سے نکلے گا؟ ہر فیکٹری کا یہ طریقہ ہے، جو چیز بھی اس کی پروڈکٹ ہے اس کا خام مواد اس میں ڈالا جاتا ہے تو پھر چیز تیار ہو کے نکلتی ہے۔ جب آپ نے خام مواد ڈالا ہی نہیں تو کپڑا یا کوئی بھی اور پروڈکٹ نہیں نکل سکتا۔ بس اسی طرح یہ بات سمجھ لیں کہ جو چیز دیکھنے، سننے، سونگنے میں نہیں آئی اور مادی حواس سے خارج ہے اور عام معمولات زندگی میں جو ہمارے ایکسپیرینس میں نہیں آتی، تو وہ مواد عقل کو نہیں گیا اور عقل نے اس کے بارے میں کوئی علم، کوئی تصور، کوئی نظریہ ہی مہیا نہیں کیا۔ لہذا وہ چیزیں، اب ہم یوں کہیں گے کہ جو حواس سے ماورا ہوں، اب بات کو ہم ایک سٹیپ آگے لے جا رہے ہیں، لہذا یوں کہیں گے کہ جو چیزیں حواس سے ماورا ہوں، بلند ہوں، اور حواس اور سینسز کے دائرے سے خارج ہوں، وہ عقل سے بھی ماورا ہو جاتی، وہ عقل سے بھی ماورا ہو جاتی ہیں اور وہ عقل میں بھی نہیں آتی، کیونکہ عقل کا سارا انحصار ان مادی حواس پر ہوتا ہے۔ تو جو اصول بنتے ہیں اور ضوابط بنتے ہیں اور قاعدہ اور کلیہ بنتا ہے اور جو اصول اور پرنسپلز بنتے ہیں سمجھنے سمجھانے کے، کسی چیز کو ایکسپلین کرنے کے، انٹرپریٹ کرنے کے، یہ سارے انہی چیزوں پر قائم ہوتے ہیں۔ اور سائنس بھی اسی ایکسپیریمنٹس پر بنیاد رکھتی ہے، ساری آبزرویشنز پر، مشاہدات پر، تجربات پر اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ ہر مادی علم جو دنیا میں وجود میں آیا ہے اس کی بنیاد مشاہدات پر ہوتی ہے، تجربات پر ہوتی ہے، اس سے پھر خیالات اور نظریات ڈیولپ ہوتے ہیں۔ چنانچہ وہ چیزیں جن کا تعلق ورائے مادیات سے ہو، مادی دنیا سے اوپر ہو اور ادراکات سے اونچا ہو اور احساسات کی دنیا سے خارج ہو، وہ حقیقتیں جو اوپر کی ہوں وہ نہ حواس میں کبھی آئی ہیں نہ وہ عقل میں آ سکتی ہیں۔ لہذا وہ جب عقل سنتی ہے، انسان سنتا ہے، تو عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہو جاتی۔ اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک میں مثلا پتھریاں، کنکریاں رکھ لی، ابو جہل نے رکھی، پوچھا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ میں بتاؤں یا یہ خود بول پڑیں؟ اس نے کہا یہ خود بتا دیں، تو کنکریوں نے کلمہ پڑھ لیا۔ اب یہ کنکریوں کا کوئی معمول تو نہیں ہے اور نہ یہ نظام اور اصول میں بات آتی ہے کہ وہ بولیں، وہ تو پتھر ہیں، جمادات ہیں، مگر ان کا بولنا گویا خلاف ضابطۂ مادی ضابطے کے خلاف ہوا، عقلی ضابطے کے خلاف ہوا۔ لہذا آپ کسی عقل والے کو کہیں گے جو صرف تعقل پرست ہے، جس کا سارا مذہب اور فکر و نظریہ منحصر ہی عقل پر ہے اور وہ عقل کے سوا کسی چیز کو جانتا ہی نہیں، تو وہ کہے گا میں تو نہیں مانتا، مجھے سمجھاؤ۔ بھئی تمہاری دانی ہی چھوٹی ہے، سمجھدانی ہی چھوٹی ہے، اس کی ساری بنیاد حواس پر ہے اور یہ چیز حواس سے باہر ہے، تمہیں کیسے سمجھائیں؟ یہ کہنا ہی بے سمجھی کی بات ہے، یہ کہنا ہی جیسے ایک شخص مادرزاد نابینا ہو، مادرزاد، آنکھیں تو کام نہ کریں باقی سب کچھ سلامت ہو،
تو آپ اس کو کہیں اب چکھ بھی لو، چھو بھی لو، سن بھی لو، سونگ بھی لو، اور بتا دو کہ نیلے، پیلے، سبز اور سفید میں فرق کیا ہے۔ وہ کہے گا یہ سارا کچھ کر کے بھی میں نہیں بتا سکتا، چونکہ نہ کان بتا سکتے ہیں، نہ ناک، نہ ہاتھ، نہ زبان، یہ تو آنکھ سے پتا چلنا تھا اور میری آنکھ ہے نہیں۔ گویا چاروں حواس تھے، صرف ایک حس نہ تھی، جس حس نے اس کو دیکھنا تھا۔ تو چاروں حواس کام کر رہے تھے، اور رنگ تھے بھی حواس میں آنے والے، تھے بھی مادی طور پر، محسوسات میں سے کوئی ورائے مادیات بھی کوئی چیز نہ تھی۔ ایک آنکھ نہ تھی تو وہ اس کو نہیں جان سکا۔ ایک شخص کی پیدائشی طور پہ سونگنے کی صلاحیت ختم ہے، حس نہیں ہے اس کی، حادثہ اس کا شامہ کا نہیں ہے، آنکھ بھی سلامت ہے، ناک، کان، عقل سب کچھ سلامت ہے۔ آپ اس کو کہیں کہ پوری عقل استعمال کر لو اور بتاؤ خوشبو اور بدبو میں فرق کیا ہے، یا چمیلی، گلاب، یا دیگر جو رات کی رانی، دن کا راجا، ان میں کیا فرق ہے خوشبو کا؟ وہ کہے گا بھائی خوشبو تو سونگنے سے ہونی تھی اور میرا سونگنا تو ہے ہی نہیں۔ تو آپ نے اندازہ کیا کہ چیزیں مادی ہیں جو حواس میں آنے والی ہیں، مگر چونکہ خاص حس جو متعلق ہے اس کو پرسیو کرنے سے وہ نہیں، لہذا ساری حواس اور ساری عقل استعمال کر کے بھی اس کی سمجھ میں اب عقل سمجھا سکے گی۔ اس طرح آپ ہر چیز کا اندازہ کر لیں۔ ذائقہ، ایک شخص نے زندگی میں کبھی ذائقہ ہی نہیں چکھا، پیدائشی زبان ہی نہیں، اس کی ذائقہ ہی اس کے اندر نہیں ہے۔ بعض لوگ ایسے ہو جاتے ہیں، بیمار ہو جاتے ہیں، ذائقہ ختم ہو جاتا ہے، حس ختم ہو جاتا ہے چکھنے کا۔ کیلا، آم، سیب کسی نے زندگی بھر نہیں کھایا، دیکھے بھی نہیں، چکھے بھی نہیں، اسے کہیں کہ بتائیں تینوں کے ذائقے میں کیا فرق ہے، نہیں بتا سکتا۔ اس نے کہا بھائی چکھنے سے پتہ چلنا تھا، اور اگر اس نے بالفرض کھائے بھی ہوں، میں اگلی بات کرتا ہوں، یہ ایک مزاح لطیف ہے، اگر معراج دین نے سمجھ لیں کیلا بھی کھایا، آم بھی کھایا اور سیب بھی کھایا، اور سارا دن خوب کھائے، ایک ایک من کھا گیا، اور کھانے کے بعد اگر ہم معراج دین کو کہہ دیں کہ معراج دین تم نے سیب بھی کھا لیا، کیلا بھی کھا لیا اور آم بھی کھا لیا، اب ہمیں زبان سے، جس زبان سے کھایا چکھا ہے، ان کے ذائقے کا فرق سمجھا دو۔ تو ذائقے کا فرق سمجھایا جا سکتا ہے، معراج دین سمجھا لے گا۔ آپ میں سے کوئی سمجھا سکتا ہے تو ہاتھ کھڑا کر دے۔ سارا دن پورا ہفتہ کھاتے رہیں تینوں پھل، خوب کھا لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، سمجھ آ جائے گی نا ذائقہ کیا ہے تینوں کا۔ اب آپ سے کہا جائے کہ فرق سمجھا دو، سمجھا دیں گے؟ نہیں، کیوں نہیں سمجھا سکیں گے؟ آپ ایک ہی بات کہیں گے بات یہ ہے کھائے بھی ضرور ہے، پھل چکھے بھی ہیں، مگر سمجھا نہیں سکتا۔ کوئی سمجھا کیوں نہیں سکتے؟ آپ جواب دیں گے کہ یہ چیز ہی چکھنے کی ہے، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی۔ اگر آپ نے سمجھنا ہے تو خود چکھ کے دیکھ لو، خود کھا لو اور چکھ کے دیکھ لو، رکھنا خود چکھ کے دیکھ لو۔ یہی بات صوفیہ اور عرفاء کی ہوتی ہے، ان کی باتیں مولویوں کی سمجھ میں نہیں آتی۔ مولوی کرتے ہیں مناظرے، صوفی کرتے ہیں مشاہدے، وہ دیکھتے ہیں اور وہ بن دیکھے جگڑتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ مولویوں سے میری مراد وہی مولوی ہیں جو صوفی نہیں ہیں، ورنہ تو مثنوی مولا روم کی وہ مولوی بھی ہیں، صوفی بھی ہیں۔ وہ صوفی مولوی بھی ہو گزرے ہیں نا، مگر میں تو روکھے مولویوں کی بات کر رہا ہوں جو اندھے ہیں، جنہوں نے نہ کبھی چکھا ہے نہ کبھی دیکھا ہے۔ تو ان کا جھگڑا سارا یہی ہے، جھگڑا سارا یہی ہے۔ یہ آپ کو میں نے مثال زلیخا والی بھی دی تھی نا، کہ جس نے دیکھا تھا وہ تو فریفتہ ہو گئی تھی اور ماری ماری پھرتی تھی، اور جن زنان مصر نے دیکھا نہ تھا انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا لیا تھا، شور مچا رکھا تھا کہ دیکھو غلام پہ عاشق ہو گئی۔ اب وہ پریشان ہوئی کہ میں کہاں جاؤں، کیا کروں، یہ تو تہمت لگ گئی بہت بڑی، اب اس تہمت سے اپنا دامن کیسے دھوں؟ تو اس کی خوش نصیبی پوچھنے کے لیے کہ کیا کروں اس تہمت کے داغ سے دامن صاف ہو جائے، تو کسی مولوی کے پاس نہیں پھنسی۔ اگر کسی مولوی صاحب کے ہاتھ چڑھ جاتی وہ کہتی کہ ہمیں بھی بلا لو، ان کو بھی بلا لو، زنان مصر کو مناظرہ کروا لو، ڈیبیٹ کروا لو۔ نہیں، اس کی خوش قسمتی کسی فقیر کے پاس جا پہنچی ہوگی، کسی عاشق صوفی کے پاس پہنچی ہوگی،
تو یہ تہمت لگ گئی، زنان مصر نے آسمان سر پہ اٹھا لیا کہ غلام پہ عاشق ہو گئی، تو کوئی طریقہ بتائیں کہ یہ تہمت کیسے دھلے؟ تو اس فقیر نے، عاشق نے کہا بی بی سادہ سی بات ہے، جو تو نے دیکھا ہے تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ اب ڈاکٹر عوان صاحب امریکہ رہتے ہیں، یہ باتیں امریکہ کہاں ملیں گی؟ ہاں یہ باتیں امریکنز میں تو نہیں ملتی، یہ یہاں بھی نہیں رہی باتیں۔ وہ کسی نے، علامہ اقبال نے کہا، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں، نہ وہ عشق کی رہی گرمیاں، نہ وہ حسن کی رہی شوخیاں، نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی، نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں۔ ہم یہ رونا یہاں بھی روتے رہتے ہیں، یہ دور بیت گئے، یہ پرانے وقتوں کی باتیں ہیں۔ تو اس نے کہا بی بی جو دیکھا ہے خود تھوڑا سا ان کو بھی دکھا دے۔ بس اسی وقت یہ تو شور شرابہ سارا نہ دیکھنے کا ہے، جو دیکھ لیتے ہیں چپ ہو جاتے ہیں۔ تو پھر یوسف علیہ السلام کو تھوڑا سا دکھا دیا، حسن کا جلوہ کرا دیا، بس پھر دیکھنے کی دیر تھی، نہ صرف چپ ہو گئی بلکہ اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی، نہ صرف چپ ہو گئی اپنی انگلیاں بھی کاٹ بیٹھی۔ تو دیکھنے سے تو پھر سارا مزاج ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ہمارے وریام علی محسن صاحب بیٹھے ہیں، وریام علی محسن صاحب بیٹھے ہیں، ایک وقت تھا انہوں نے بھی نہیں دیکھا تھا، ہائے ہائے ہائے، پھر ایک وقت آیا انہوں نے دیکھ لیا۔ ان سے پوچھے پہلے کیا تھے، جب دیکھ لیا پھر کیا ہو گئے؟ یہ سامنے بیٹھی ہیں، یہ بھی سائنسدان ہیں، بہت بڑے انجینئر ہیں اور بہت اونچے گریڈ کے واپڈا کے الیکٹریکل آفیسر ہیں، انجینئر، پتہ نہیں ڈائریکٹر ہیں یا اس سے بھی کوئی ڈائریکٹر جنرل ہیں، عام یعنی کم تعلیم یافتہ آدمی نہیں۔ تو مجھے ملے، جب نہیں دیکھا تھا مجھے ملے، اپنا تعارف کروانے لگے، کہنے لگے جی قادری صاحب میرا تعارف یہ ہے، میں بڑا وہابڑ ہوں۔ یہ سامنے بیٹھے ہیں، میں ان کے سامنے کہہ رہا ہوں آپ کو، میں بڑا تکڑا وہابڑ ہوں، مجھے اپنا تعارف خود کروانے لگے۔ بھائی آپ کیا زیارت کریں گے، بس دیکھ لیں بعد میں مل لیں نماز کے بعد۔ میں نے کہا خوشی کی بات، کہنے لگے میں آپ کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہوں، آیا کروں مسجد میں آپ کے ساتھ؟ میں نے کہا پڑھ سکتے ہیں۔ کہتے میں نے آمین زور سے کرنی ہے، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ کہنے لگے میں نے ہاتھ بھی یہاں رکھنے ہیں اس طرح اپنی وہ جو کونیاں پھیلا کے، میں نے کہا کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ کہتے ٹانگیں بھی پھیلا کے کھڑا ہوں گا، آپ کو تکلیف تو نہیں ہوگی؟ میں نے کہا آپ جو آ کے کر لیں مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوگی، آیا کریں اور جو جی میں آیا کریں۔ بس پھر یہ آنے لگ گئے، آتے رہے آتے رہے آتے رہے، پھر اللہ نے کسی روز ان کو دکھا دیا۔ پھر جب دکھا دیا تو رمضان شریف تھا، اعتکاف کے دن تھے، لوگ موجود تھے، انہوں نے پھر اعلان کیا کہ لوگوں آج میں نے وہ جو کہا تھا نا وہابڑ ہوں، وہ لباس اتار کے پھینک دیا۔ یہ تو ایسی ہے، پیر میر علی شاہ صاحب نے کہا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، کوئی مثل نہیں ڈھولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن دی۔ مطلب ہے یہ سارے جھگڑے نہ دیکھنے کے ہیں، سارے جھگڑے جو دیکھ لیتے ہیں پھر وہ چپ کر جاتے ہیں، وہ جھگڑ، ان کے دین میں جھگڑا نہیں رہتا، ان کے دین میں جھگڑا نہیں رہتا۔ جس کے دین اور عقیدے میں جھگڑا دیکھو سمجھو اس نے دیکھا نہیں، اس نے چکھا نہیں، اور جس کے دین میں اور عقیدے میں اور طبیعت میں جھگڑا نہ دیکھو تو کہو یہ یا دیکھنے والوں سے ہے یا چکھنے والوں سے ہے۔ ایک سادہ سی بات آپ کو بتا دیں، وہ فتوے متوے نہیں لگاتے پھر یہ لوگ۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز ورائے عقل ہو اور ورائے حواس ہو وہ پھر عقل میں نہیں آتی اور وہ سمجھی بھی نہیں جاتی، اور عقل ان کو سمجھنے سے قاصر ہوتی ہے۔ اس عمل کو معجزہ کہتے ہیں۔ چاند کو ٹکڑے کر دیا، مردوں کو زندہ فرما دیا، کھجوروں کو چلا دیا، پتھروں کو بلا دیا، ڈوبے سورج کو پلٹا دیا، یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ معجزات ہیں۔ یہ اب آپ ان کے طریقے پوچھیں کہ عقل نہیں مانتی، جہاں کچھ عقل والے کہتے ہیں کہ عقل نہیں مانتی جی انہیں سمجھا دیں، انہیں کہا اس کا سمجھ میں نہ آنا ہی تو اس کے حق ہونے کی دلیل ہے، یہ سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہ رہے، سمجھ میں آ جائے تو معجزہ ہی نہ رہے۔ تو یہ جو سمجھ میں نہیں آتا
یہ جو سمجھ میں نہیں آتا وہ اسی لیے نہیں آتا کہ یہ معجزہ ہے۔ یہاں تک آپ بات تو سمجھ گئے کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے تھوڑے سے لمحے میں اپنے بندے کو سیر کرا دی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، پھر مسجد اقصیٰ تک سدرۃ المنتہا تک، اور سدرۃ المنتہا سے پھر لا مکان قاب قوسین او ادنیٰ تک لے بھی گئی اور لے بھی آئی۔ سارا سفر مکمل ہو گیا اور رات کا تھوڑا سا لمحہ بیتا۔ اب یہ جو عمل ہوا، اب اتنا طویل سفر اور اتنی طویل مسافت کا طے ہو جانا مگر تھوڑے سے وقت میں، طویل سفر کا طے ہو جانا مگر تھوڑے سے وقت میں، اور اتنا سفر زمانہ بیتے بغیر تو نہیں نہ طے ہوتا، تو اتنا طویل وقت گزر جانا مگر تھوڑے سے لمحے میں، یہ معجزہ ہے۔ اس کو تصوف کی اصطلاح میں اور شرعی اصطلاح میں طی زمانی اور طی مکانی کہتے ہیں۔ طی زمانی اور طی مکانی یعنی زمان کے فاصلوں کا ایک تھوڑے سے لمحے میں سمٹ جانا، ایک قدم میں سمٹ جانا، مکان کے فاصلوں کا ایک قدم میں سمٹ جانا، اور زمان کے فاصلوں کا ایک لمحے میں سمٹ جانا۔ یہ سپیس اور ٹائم کی بحث ہے۔ سپیس اور ٹائم کا ایک لمحے میں ایک مختصر سی اکائی میں سمٹ جانا، یہ معجزہ معراج ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معجزہ، اب میں نے ایک بات کی کہ کاملاً تو سمجھ نہیں آئے گا، عقل سمجھنے سے قاصر رہے گی، مگر علامہ اقبال نے ایک بات کہی، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ مطلب کہ پورے فہم تک تو نہیں پہنچاتی مگر تھوڑی تھوڑی روشنی ضرور دیتی، سمجھنے میں ہلکی سی مدد ضرور دیتی ہے، کامل فہم تک نہیں پہنچاتی۔ کامل فہم تک ابن سینا نہیں پہنچاتا، وہ تو رومی ہی پہنچاتا ہے۔ بو علی اندر غبار نا کا گم، دست رومی پردہ محمل گرفت۔ کہ عقل بو علی سینا بن کر، وہ فلسفی تھے، عقل بو علی سینا بن کے دوڑی، اور عشق مولائے روم بن کر، عاشق رومی بن کے دوڑا۔ دونوں ایک ہی میدان میں دوڑے، منزل بھی ایک تھی۔ وہ کیا؟ ان کو خبر ہوئی کہ محبوب اونٹنی کے کجاوے پر جا رہا ہے، محبوب نقاب پوش ہے۔ دونوں محبوب کو تکنے کے لیے دوڑے، عقل بھی دوڑی بو علی سینا کے روپ میں، عشق بھی دوڑا مولائے روم کے روپ میں۔ دونوں محبوب کو بے نقاب تکنے اور محبوب کا جلوہ حسن تکنے کے لیے دوڑے، مگر علامہ اقبال کہتے ہیں قریب بھی پہنچ گئے، اونٹنی کے قریب بھی پہنچ گئے، مگر بو علی جو عقل کا نمائندہ تھا وہ اونٹنی کے پاؤں سے اٹھنے والی گرد میں گم ہو کے رہ گیا، وہ گرد میں گم ہو کے رہ گیا، اور مولائے روم جو عشق کا پیکر تھا وہ بڑھا اور اس کے ہاتھ نے محبوب کا پردہ اٹھا لیا، اس نے جلوہ کر لیا۔ بس تو عقل منزل پہ تو نہیں پہنچاتی، اس لیے کہ منزل سے خود ہی ناآشنا ہے، منزل سے خود ہی بے خبر ہے، ابھی اس کو خود بھی منزل کی خبر نہیں ہے۔ البتہ وہ راستہ جو منزل کی طرف جا رہا ہے اس کی تھوڑی سدھ بدھ دیتی ہے، لہذا آج ہم اس تھوڑی سدھ بدھ کی بات کر لیں گے۔ وہ جو تھوڑی سی خبر دیتی ہے، ہلکی سی سدھ بدھ دیتی ہے، اس کا ایک اینگل اسپریچول ہے، ایک سائنٹیفک ہے، اس کو سمجھنے کا ایک زاویہ روحانی ہے اور ایک زاویہ سائنسی ہے، اور روحانی زاویہ قرآنی بھی ہے اور دیگر حدیث کی روشنی میں بھی ہے اور کرامہ، یعنی ہر اینگل سے وہ ثابت ہوتا ہے۔ یہ طی زمانی اور طی مکانی، میں صرف قرآن مجید کی 2 مثالیں دوں گا سمجھانے کے لیے، اور بہت کچھ اس موضوع پر قرآن اور حدیث میں موجود ہے۔ طی زمانی فاصلے، زمانے، بہت زمانے، مدتیں، سال ہا سال، چند لمحوں میں ان کا سمٹ جانا، قرآن مجید کہتا ہے۔ اصحاب کہف 309 سال سورہ کہف پڑھیے، قرآن مجید
خود اپنے ٹیکسٹ میں، اپنے نص قرآن میں ہے، یہ کوئی تفسیر کی بات نہیں ہے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ 309 سال اصحاب کہف اس غار میں رہے، اور ان کا کتا بھی 309 سال تک غار کے منہ پر، باہر دہانے پر۔ 309 سال بیت گئے، وہ اٹھے، انہوں نے ایک دوسرے کو دیکھا اور کسی کو بھیجا پیسے دے کر کے جا کے شہر سے کھانا لا۔ اٹھ کر جب ایک دوسرے کو دیکھا تو آپس میں پوچھا کہ ہم قالو کم لبثتم، انہوں نے پوچھا ایک دوسرے سے کہ ہم کتنا عرصہ یہاں رہے ہیں۔ قال قائل منہم لبثنا یوما او بعد یوم، ان میں سے ایک بولا کہ یارو ہم یہاں ایک دن یا دن کا بھی تھوڑا سا حصہ یہاں رہے ہیں، ایک دن یا دن کا بھی کچھ حصہ یہاں رہے، یہ قرآن مجید نے کہا۔ پھر وہ چلے گئے، اور پتہ کیسے چلا کہ ایک حصہ نہیں بلکہ 3 صدیاں بیت گئیں۔ جب وہ سکہ لے کے مارکیٹ میں گیا تو لوگوں نے پکڑ لیا، دکانداروں نے، کہ یہ سکہ تو 3 صدیاں پہلے تھا، تو 3 صدیاں گزر گئی، تم نے یہ سکہ کہیں سے چرایا ہوگا بادشاہ کے خزانے سے، یہ سکہ کہاں سے آ گیا، یہ تو آج کا سکہ ہی نہیں ہے۔ تو پھر آگے تفتیش ہوئی، یہاں سے جب پکڑے گئے تو جان گئے کہ یہ تو 3 صدیاں بیت گئی ہیں۔ اب میں یہ تو ایک واقعہ ہے جو ہر کوئی جانتا اور بیان کرتا ہے، اس کے درپردہ کچھ باتیں ہیں جو عام طور پہ بیان نہیں کی گئی اور سمجھی بھی نہیں گئی عام طور پر، وہ اشارے دینا چاہتا ہوں۔ سوال یہ ہے کہ یہ 300 سال بیت جانے کی خبر تو ان کو سکے کے ذریعے سے اور باقی تفتیش سے ہوئی۔ سوال یہ ہے کہ جب وہ اٹھے اور ایک دوسرے کو ملے اور پوچھ رہے تھے کہ ہم کتنا عرصہ رہے، تو 300 سال گزر گئے ہوں، تو انسان کا جسم اور کپڑے اور بال اور جلد یہ بھی نہیں بتائے گی کہ 3 صدیاں بیت گئی۔ آپ کسی کو 300 سال کے لیے کھلی غار میں دانے میں رکھ دیں اور چلو کسی طریقے سے جسم ڈکے ہونے سے بچا لیں، تو 3 صدیاں اس جسم پہ بیتیں تو جسم نہیں بتائے گا، وہی حالت رہے گی۔ وہ آئے تھے تو جوان تھے، وہ تو 3 صدیاں بیت گئیں تو بالوں کی رنگت میں بھی فرق نہیں پڑا، بال گرے بھی نہیں ہوں گے، ختم بھی نہیں ہوئے ہوں گے، جلد پہ جھریاں بھی نہیں آئی ہوں گی، کپڑے بھی نہیں پھٹے ہوں گے۔ جن کپڑوں پر 300 سال بیتے ہوں، جسم پر 300 سال بیتے ہوں، بالوں پر 300 سال بیتے ہوں، تو جب ایک دوسرے کو وہ دیکھ رہے تھے تو یہ بھی اندازہ نہیں ہو رہا ہوگا۔ اور ایک نے کہا کہ ایک دن گزرا ہے یا اس سے بھی کم عرصہ، تو باقی 6 نے نہیں کہا ہوگا یار یہ حالت جو ہماری ہو چکی ہے یہ ایک دن میں ہوتی، 2 دن گزر جائیں تو کپڑے میلے ہو جاتے ہیں، اور عرصہ گزر جائے تو پھٹ کر پرانے چیتھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کپڑے، یہ جسم، یہ بال، اگر وہ جسم بوڑھا ہو گیا ہوتا، بال سفید ہو گئے ہوتے یا گر گئے ہوتے یا کپڑے چیتھڑے ہو گئے ہوتے اور کپڑے بھی یہ حالت ظاہر کرتے تو وہ ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ یہ خیال نہ کرتے، وہی بات طے ہو جاتی کہ نہیں یار یہ تو جسم کی حالت اور کپڑوں کی حالت بتا رہی ہے کہ بڑا زمانہ گزر گیا ہے، بڑی سادہ سی بات تھی۔ مگر اس سب کچھ کے باوجود ان کا کہنا کہ ایک دن یا اس کا کچھ حصہ بیتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ 3 صدیاں گزر گئی تھیں مگر جسموں پر پل بھی نہ گزرا تھا، جسموں اور کپڑوں پر پل بھی نہ گزرا تھا۔ تو یہ کیا تھا؟ رب کائنات کی یہ قدرت کا نظام تھا کہ ایک طرف پوری دنیا کے لیے زمان کو اپنے نظام کے مطابق چلائے رکھا، ٹائم اپنے طریقے کے مطابق چل رہا تھا، مگر ان کو ایک ایسے مقام پر جس طرح رکھ دیا گیا تھا کہ ان کے لیے وہ زمان کی ساری اکائیاں سمٹ کر وہ جو سنگل والیوم، 0 والیوم سنگولیرٹی ہوتی ہے، ان کو سنگولیرٹی میں ڈال دیا تھا، ان کو اس ایک 0 والیوم سنگولیرٹی ہے، میں آگے چل کے اس کی تھوڑی سی وضاحت کروں گا، ان کو ایک ایسی اکائی، ایک ایسے مقام پر پہنچا دیا تھا گویا کہ جہاں نہ زمان رہتا ہے نہ مکان رہتا، تو ان پر وہ زمان کا بیتنا گویا بیتا ہی نہیں، جیسے تازہ آئے تھے ویسے ہی تازہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے لیے سارے زمانے سمیٹ دیے گئے، سکیڑ دیے گئے، دنیا کے لیے زمانے پھیلا دیے گئے۔ یہ قرآن مجید گواہ ہے۔ اللہ
اب میں ایک مکان کا، یہ ٹائم کے لیے تھا، اب اسپیس کے لیے، حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں اعلان کرتے ہیں ایکم یاتینی یا ایھا الملأ ایکم یاتینی بعرشھا قبل ان یاتونی مسلمین۔ خبر ملی کہ ملکہ سبا بلقیس مسلمان ہونے کے لیے آ رہی ہے، تو فرمایا اس کا تخت ہے 900 میل فاصلے پر، اس کی مسافت پر پڑا تھا۔ فرمایا تم میں سے کوئی ہے جو اس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں حاضر کر دے، ہم اس کو دکھانا چاہتے ہیں کہ تمہارے آنے سے پہلے تمہارا تخت ہم نے منگوا لیا۔ قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک۔ ایک بہت بڑا تکڑا جن اٹھا، اور خبیث قسم کا جن تھا، تکڑا جن تھا، اٹھا، اس نے کہا میں وہ تخت یہاں لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی کچہری برخاست ہونے سے پہلے، یا کرسی پر آپ بیٹھے ہیں تو آپ کے قیام کرنے سے پہلے تخت یہاں حاضر کر سکتا ہوں، اور میں اس کے اوپر قوت رکھتا ہوں، قوت رکھتا ہوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تو نے دعویٰ کیا ہے، ہمیں دعوے والے لوگ قبول نہیں ہیں، ہمیں تو عاجز لوگ قبول ہیں جو سب کچھ کر سکیں اور کہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے، وہ قبول ہے۔ یہ ایمان کی بات نہیں ہے دعویٰ کرنا۔ رد کر دی اس کی آفر۔ اس کے بعد دوسرا اٹھا، وقال الذی عنده علم من الکتاب، ایک ایسا اٹھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا، کتاب کا علم تھا۔ قال انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، فرمایا میں وہ تخت آپ کے پاس لا سکتا ہوں۔ کتنی دیر میں؟ فرمایا آپ کی جو آنکھ ہے اس کے جھپکنے سے پہلے، یعنی بنا آنکھ کا جو نور ہے اس کے پلٹنے سے پہلے لا سکتا ہوں۔ اب یہاں ایک خاص لطیف اشارہ بھی ہے یرتد الیک طرفک میں، کہ اب آنکھ کی تو کوئی چیز پلٹتی جھپکتی نہیں ہے، یہ اشارہ تھا جھپکنے سے کہ جتنی دیر میں انسان ایک آبجیکٹ کو دیکھتا ہے، اور دیکھتا کیا ہے، وہ جو روشنی اس پہ آتی ریفلیکٹ ہوتی ہے آنکھ سے، وہ دیکھتا ہے، تو یہ گویا لائٹ سپیڈ سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ اشارہ یہ تھا کہ جو روشنی کی رفتار ہے اس سے بھی، آنکھ جتنی دیر میں کسی چیز کو دیکھتی ہے، یا جھپک لے دیکھتے تو ایک لمحے کے لیے کھول لیں، اس لمحے سے بھی پہلے لا سکتا ہوں۔ فرمایا کیسے؟ فرمایا ھذا من فضل ربی، اللہ کے فضل سے۔ فلما رآہ مستقرا عنده قال ھذا من فضل ربی، آنکھ جھپکی، تخت موجود تھا، اس نے عرض کیا حضور میری تو کوئی طاقت نہیں، یہ میرے رب کا فضل ہے۔ تو جس نے کہا میرے رب کا فضل ہے اس کی آفر قبول کر لی، جس نے کہا میری طاقت اور قوت ہے اس کی قبول، کیونکہ میری طاقت اور قوت یہ راستہ فرعونیت کی طرف جا رہا ہے، اور میرے رب کا فضل ہے یہ راستہ عبدیت اور بندگی کی طرف جا رہا ہے۔ فرمایا ہمیں بندے قبول ہیں، فرعون قبول، جو خدا بنتے ہیں بندگی چھوڑ کر وہ قبول نہیں ہے۔ تو یہ 900 میل کی مسافت آنکھ جھپکنے میں کوئی تخت لا سکتا ہے؟ کوئی غائب بھی ہو سکتا ہے آنکھوں کے سامنے اتنی دیر میں؟ جانا اور آنا تو ناممکنات میں سے ہے۔ تو گویا سارے فاصلے اور مسافتیں اور سپیس سمٹ گئے، ایک قدم کے اندر سمٹ گئے، اور سارے زمانے سمٹ گئے، کتنے؟ ایک لمحے کے اندر سمٹ گئے۔ تو قرآن مجید سے میں نے صرف 2 حوالے آپ کو دے دیے، یہ بات واضح کرنے کے لیے کہ اللہ پاک چاہے تو کسی کے لیے زمانے پھیلا دے، کسی کے لیے ایک اکائی میں سکیڑ دے، اور چاہے تو کسی کے لیے مکان اور سپیسز اور فاصلے مسافتیں پھیلا دے، اور وہ اپنے حال اور اپنے نظام کے مطابق چلتی نہیں، اور کسی کے لیے ان ساروں کو ایک قدم کے بھی تھوڑے سی اکائی کے اندر سمیٹ کے رکھ دے۔ یہ 2 قرآنی حوالے ہوئے۔ کیا؟ اب یہاں ایک ایمان افروز ایک ولی کی کرامت سناتا ہوں۔ 2 پہلے اس لیے بیان کر دیے کہ اگر کسی کو کسی ولی کی سیدھی کرامت سنا دیں اور اس کی عقل میں بات نہ آئے تو وہ بڑی آسانی سے، آج کا دور ایسا، وہ رد کر دیتا ہے، اور رد کرنے کے لیے وہ کہتا ہے جی کوئی قرآن کی بات ہو، ہم تو نہیں مانتے اس کو، کوئی قرآن کی بات ہے، یعنی رد اس کی طبیعت کرنا چاہتی ہے، بہانہ قرآن کا بناتا ہے۔ تو چونکہ اس نے قرآن بھی نہیں پڑھا، قرآن بھی نہیں سمجھا، وہ رد کر دے گا۔ تو میں نے پہلے قرآن سے دے دیا تاکہ اصول قائم ہو جائے، اب اس کی تائید میں سمجھانے کے لیے، تائید میں کیا، اس بات کو عملاً سمجھانے کے لیے واقعہ مدارج النبوت میں آیا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اکابر ائمہ محدثین میں سے ہوئے۔
جو اتھارٹی ہیں اسلام کے اندر، جو لوگ اتھارٹی ہیں، ان میں سے ایک امام عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ بغداد میں ایک شخص تھا، مؤذن تھا، فقیر تھا۔ اس کا معمول تھا کہ روزانہ جب جمعہ کی نماز کا وقت ہوتا تو اس سے پہلے دریا دجلہ کے کنارے جاتا، غسل کرتا، کپڑے اتار کے غسل کر کے پھر کپڑے پہن کر آ کر پھر جمعہ کی نماز کے لیے وہ اذان دیتا، صفیں بچھاتا، پھر اذان دیتا اور تیاری کرتا۔ ایک مسجد کا مؤذن تھا۔ ایک روز وہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہا تھا اور اس میں یہ آیت آئی فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کے دن کا ذکر تھا کہ وہ ایک دن میں سب کچھ ہوگا، اور وہ ایک دن، اس کا کوانٹم، اس ایک دن کا کی مقدار کتنی ہے؟ تمہارے 50,000 سال کے برابر ایک دن ہوگا۔ یہ بھی زمان کا تصور ہے کہ ہوگا ایک دن، مگر وہ اتنا بڑا دن ہوگا کہ اس ایک دن کے برابر اس کی وقت کی اکائی اتنی وسیع ہوگی کہ تمہارے اسی اکائی میں 50,000 سال گزر گئے ہوں گے۔ تو 50,000 سال ہمارے اور وہاں کا ایک دن۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئی؟ یہاں ایک بات حدیث کی بھی کہہ دوں، بڑی ایمان افروز بات۔ ہمارے 50,000 سال، ہماری تو وقت کی وہی اکائی ہے جو زمان کی چل رہی ہے، مگر یہ جب اس مقام پر پہنچے گی، وقت کی یہ اکائیاں جب وہاں جا کے کمپیئر ہوں گی تو 50,000 سال کی جو وقت کی اکائیاں ہیں یہ ایک دن میں سمٹ جائیں گی۔ اور 50,000 سال کا ایک دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عاشق اور مومن لوگ ہوں گے، جو مومنین کاملین ہوں گے، ان پر صحابہ کرام پریشان ہوئے۔ آقا 50,000 سال کا دن، سورج سوا نیزے پر ہوگا، ہر چیز تپ رہی ہوگی اور نفسا نفسی کا عالم ہوگا، اس عذاب اور قہر کے عالم میں، اور اللہ کا جلال عروج پر ہوگا، تو 50,000 سال پہ پھیلا ہوا دن کیسے بیتے گا؟ مشکل کی تو ایک گھڑی نہیں بیتتی، لمبی ہو جاتی ہے۔ مشکل کی تو ایک رات نہیں بیتتی، وہ قیامت کی طرح لمبی ہو جاتی ہے۔ اور 50,000 سال کا دن اتنے مشکل وقت میں کیسے بیتے گا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا نہیں، یہ انہی کے لیے ہے جو اس کے نہیں ہے، اور جو اس کے ہو گئے ہیں، جو اس کے دیدار کے طالب ہوں گے، اس کے دیدار کے، یہ عقل والوں کے لیے 50,000 سال کا دن ہوگا۔ اور رہ گئے عشق والے، آقا نے فرمایا، صحابہ کرام نے پوچھا تو حضور ان کے لیے کیا ہوگا؟ فرمایا ان کے لیے 50,000 سال کا دن اتنی دیر میں گزر جائے گا جیسے عصر کی 4 رکعتیں پڑھ کے کوئی سلام پھیر دیتا ہے۔ عصر کی 4 رکعتیں پڑھ کے کوئی سلام پھیرتا ہے، بس 4 رکعتوں کے برابر عاشقوں کا دن ہوگا۔ قیامت کا دن غروب ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اور عاشق کہیں گے بس مولا اتنا چھوٹا دن ختم بھی ہو گیا، ختم بھی ہو گیا۔ ابھی تو جی بھر کے تک بھی نہیں پائے تھے، ابھی تو جی بھر کے تکا بھی نہیں تھا۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا کہ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکے۔ اے ابر کرم ذرا تھم کے برس، اتنا نہ برس کہ وہ آ نہ سکیں، وہ آ جائیں تو پھر جم کے برس، اور اتنا برس کہ وہ جا نہ سکیں۔ یعنی جب وہ آ جائیں تو پھر ایسے برس کے جا نہ سکے کہ پھر تکتا ہی رہ جائے اور اسی تکنے میں سارا وقت گزر جائے۔ تو عاشق لوگ جب اس محبوب حقیقی کا جلوہ کریں گے تو تکتے ہی رہ جائیں گے، اور اس وقت خبر ہوگی جب اطلاع ہوگی کہ قیامت کا دن بیت گیا، چلو جنت میں چلو۔ ان کا جنت میں جانے کا حکم، ایک لمحے کے لیے انہیں ہجر لگے گا کہ فراق کی طرف جا رہے ہیں، عرض کہ مولا یہ دن ختم بھی ہو گیا، ابھی تو آنکھ بھر کے تک بھی نہ سکے تھے۔ انہیں خوشخبری دی جائے گی نہیں، یہ ابھی تم نے کیا دیکھا ہے، آگے چلو، تمہارے لیے پردے مزید بھی ہٹائے جانے والے ہیں۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ کسی کے لیے وہی لمحہ سمٹ جاتا ہے، کسی کے لیے پھیل جاتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ قیامت کے دن کا بھی مقابلہ، اس فقیر نے جب یہ آیت پڑھی تو اس کے دل میں تعجب ہوا، کسی بزرگ کے پاس گیا، ایک ولی اللہ کے پاس، عرض کی حضرت یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی، 50,000 سال ایک دن میں کیسے سمٹ گئے، ایک دن کے اندر کیسے سمو دیے گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔
تو آپ نے دعا کر دی سمجھائیں، فرمایا نہیں یہ سمجھانے والی بات نہیں، وہی جو میں نے شروع میں کی، یہ سمجھنے سمجھانے والی بات نہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ مولا تیری زندگی میں یہ سب کچھ تجھ پر کبھی بیتا دے، تجھ پر بیتا دے، جب تجھ پر بیتے گا تو سمجھ آ جائے گی، سمجھانے سے سمجھ نہیں آئے گی۔ بس دعا فرما دی، وقت گزر گیا، وہ شخص وہ بات بھول گیا، زمانہ گزر گیا۔ اسی معمول کے مطابق جمعہ کے دن دریائے دجلہ کے کنارے غسل کے لیے گیا، کپڑے اتار کے رکھے اور چادر یا تہ بند باندھ کے اس نے غوطہ لگایا، غوطہ لگا کے نہا کے جب نہانے کے بعد باہر نکلا تو کپڑے نہیں، دائیں بائیں دیکھا تو وہ دریائے دجلہ کا کنارہ بھی نہیں ہے، اور غور سے دیکھا تو بغداد کی عمارتیں بھی نہیں ہیں، بغداد کا شہر بھی نہیں، پھر غور سے دیکھتا ہے تو وہ دجلہ بھی نہیں ہے، پریشان ہوا، تہ بند باندھا ہوا باہر آ گیا۔ ایک شخص جا رہا تھا، اس سے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے؟ اس نے کہا تم نے کون سی جگہ جانا ہے؟ اس نے کہا میں تو بغداد میں، یہ دجلہ نہیں ہے۔ اس نے کہا پاگل ہو، یہ تو دریائے نیل ہے، یہ شہر بغداد کا کنارہ نہیں۔ اس نے کہا نہیں، یہ تو مصر کا کنارہ ہے، تم کہاں؟ اس نے کہا میں تو ابھی کپڑے اتار کے یہاں نہانے کے لیے دریائے دجلہ میں غوطہ لگایا تھا۔ اب اس نے سمجھا یہ پاگل ہے، اس نے سمجھا یہ پاگل ہے۔ ہائے ہائے، جس پر بیت جاتی ہے پھر وہ پاگل ہی ہوتے ہیں، ہائے ہائے، جس پر بیت جاتی ہے وہ ناسمجھوں کے لیے پاگل ہی ہوتے ہیں، کہ ان کی بات نہ اوروں کی بات ان کی سمجھ میں آتی ہے، نہ ان کی بات اوروں کی سمجھ میں آتی ہے، تو پاگل نہ کہلائیں تو کیا کہلائیں۔ اور اگر پاگل کا پنجابی میں تجزیہ کر دیں نا، پنجابی میں تجزیہ کر دیں تو پاگل کا مطلب ہے جو گل کو پا گیا، جو گل کو پا گیا۔ تو کچھ ایسے پاگل بھی ہوتے ہیں، ہر کوئی دماغی پاگل نہیں ہوتے، کچھ روحانی پاگل بھی ہوتے ہیں جو پا جاتے ہیں گل کو۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، جو سراغ زندگی کو پا لیتے ہیں من میں ڈوب کر۔ تو خیر اس نے کپڑے اس کو لا کے دے دیے، اس نے کپڑے پہنے اور چلا گیا، مصر شہر میں آ گیا۔ سنارا تھا، پروفیشن کے لحاظ سے سنارا تھا، کام جانتا تھا، تو چلتے چلتے ایک سنار کی دکان کے پاس سے گزرا تو کھڑا ہو گیا۔ اب جو کوئی کام جانتا ہو تو ان کو پھر اس کام کے دیکھنے کی اور اس کے ہنر کو جانچنے کی علت بھی ہوتی ہے۔ کوئی جو فٹ بالر ہو نا، فٹ بال تو گیم ہو رہی ہے فٹ بال کی، تو فٹ بال کھیلنے والے باہر بیٹھتے ہی ان کی ٹانگیں ہلا ہلا کے تھک جاتی ہیں، وہ کک مارتے رہتے ہیں اور گول بچاتے رہتے ہیں، وہ بیٹھے بیٹھے ہی فل بیک ہوتے ہیں، وہ سینٹر فارورڈ ہوتے ہیں اور وہ گول کیپر ہوتے ہیں اور وہ ہیں رائٹ فارورڈ لیفٹ فارورڈ سب کچھ ہوتے ہیں، یعنی انوالو ہو جاتے ہیں۔ یہ کیا بتا رہا ہوں، یہ مشاہدے کی کیفیت ہے، یہ سب کچھ اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک آدمی جسے دیکھ رہا ہے اس میں گم نہ ہو جائے۔ اکبر الہ آبادی کہتے ہیں جو آپ دیکھ رہے ہیں سو وہ ہو بھی جائیے، جو آپ تک رہے ہیں سو وہ بھی ہو بھی جائیے۔ جب آدمی جسے دیکھتا ہے وہ ہو جاتا ہے، ذاکر ہمہ ذکر و ذکر مذکور شبد، جب اس ذکر کا وہ ذکر ہو جاتا ہے تو وہ کھو جاتا ہے، تو جو کھو جاتا ہے پھر اس کی باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ انہوں نے اس کی نظر سے طاق سے اندازہ کر لیا کہ بھئی سنارے ہو؟ اس نے کہا سنارا ہوں، آ جاؤ کام کرو گے؟ جی ہاں کروں گا۔ اس کو ملازمت دے دی، بٹھا لیا، شریف النفس درویش آدمی تھا، کام جانتا تھا، کام کرتا رہا، اس کی شرافت، دیانت، طہارت اس کی بھی دھوم ہو گئی۔ جوان بھی تھا، لوگوں نے دیکھا بھئی جوان ہے، نیک صالح ہے، ہنر بھی پاس ہے، کماتا ہے، کسی نے اس کو بیٹی کا رشتہ دے دیا، شادی ہو گئی، سال ہا سال بیت گئے، 4 بچے ہو گئے، گھر لے لیا، 4 بچے ہو گئے، 12 سال گزر گئے، مصر میں رہتے۔ معمول وہاں بھی اس نے وہی شروع کر دیا کہ جمعے کے دن ایک مسجد کی اذان لے لی، دریا نیل میں جاتا، نہاتا، پھر آ کے صفیں درست کرتا اور اذان جمعہ کی کہتا، یہ معمول وہاں بھی شروع کر دیا۔ ایک روز معمول کے مطابق دریائے نیل میں نہانے گیا، کپڑے اتارے، غوطہ زن ہوا، جب سر نکالا باہر تو دریا دجلہ کا کنارہ اور وہ پرانے کپڑے پڑے ہوئے، اب نہ مصر نہ نیل، وہی کپڑے،
اور ایسے کپڑے کہ بالکل جیسے ابھی اتار کے رکھے ہوں، وہ دریا دجلہ اور بغداد کی اونچی اونچی عمارتیں، بغداد شریف دی کی یہ نشانی، اونچیاں لمیاں چیراں۔ اس نے کپڑے پہن لیے اور کسی سے جا کے پوچھا، اب وہ پاگل بن گیا، اب وہ صحیح معنوں میں پاگل تھا۔ یہ ہو کیا گیا؟ اس نے کہا یہ دجلہ ہے؟ اس نے کہا ہاں بھائی دجلہ ہے۔ یہ بغداد ہے؟ ہاں بھائی بغداد ہے۔ نیل نہیں ہے؟ اس نے کہا نیل نہیں۔ یہ مصر نہیں؟ مصر نہیں۔ اور کپڑے پہن کے دوڑا دوڑا اسی مسجد کی طرف گیا کہ جا کے ملوں لوگوں کو کیا ماجرا ہے۔ تو کچھ درویش لوگ تھے، وہ مسجد کے بغداد کی اس 12 سال پہلے کے اس دن جمعہ کی مسجد کے دروازے پر انہیں چھوڑ کے آیا تھا کہ میں نہا کے آ لوں اور پھر صفیں درست کر کے اذان کہتا ہوں۔ تو اس مسجد کے دروازے پر پہنچا تو وہ درویش ابھی دروازے پر ہی کھڑے تھے۔ جب اس کو آتے ہوئے دیکھا تو وہ اس کا نام لے کے کہتے ہیں، او فلاں تو پھر نہانے نہیں گیا؟ راستے سے ہی پلٹ آیا؟ بھئی تو کہہ کے گیا تھا میں دجلہ نہانے جا رہا ہوں دریا دجلہ کے کنارے، تو پھر ارادہ چھوڑ دیا واپس ہی پلٹ آیا؟ اس نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا تم ابھی تو کہہ گئے تھے نا کہ میں دریا دجلہ کے کنارے نہا کے آتا ہوں اور اذان۔ اس نے کہا ابھی تو اذان بھی تو جمعہ، اس نے کہا اذان بھی نہیں ہوئی، وقت بھی نہیں ہوا، تو تم راستے سے پلٹ آئے ہو؟ اس نے کہا نہیں، میں تو مصر میں 12 سال گزار کے آیا ہوں، 4 بچے پیدا کر دیے، فیملی والا ہو گیا۔ انہوں نے کہا تم پاگل ہو، وہ جہاں جائے بس وہ پاگل ہی بنا پھرے۔ کیوں؟ اس پر بیت گئی تھی۔ اس فقیر کی ولی اللہ کی دعا کہ خدا تجھ پہ بیتا دے، کہ جب تک بیتے گی نہیں سمجھ نہیں آئے گی کہ جیسے 12 سال ایک لمحے میں بیت گئے ویسے 50,000 سال ایک دن میں بیت جائیں گے۔ زمان اور مکان اللہ کی پیدا کردہ اکائیاں وہ سمٹ جائیں گی۔ یہی طریقہ جیسے روحانی اعتبار سے بات سمجھائی، آج سائنس چونکہ عقل کی پیداوار ہے تو میں نے بتایا منزل پر تو نہیں پہنچاتی مگر تھوڑی تھوڑی سدھ بدھ دیتی جا رہی ہے، سدھ بدھ۔ اب سائنس نے ایک تھیوری آف ریلیٹیوٹی دی، یا آئنسٹائن نے اس کو ڈیولپ کیا، تھیوری آف ریلیٹیوٹی۔ پھر آگے چلتے 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 لیٹسٹ آگے جو نئی تھیوریز آ گئیں آج، جس میں ایڈون ہبل اور ولسن وغیرہ کی تھیوریز لیٹسٹ آگے 1965 کی اور اس کے بعد 70s کی، اور ان تھیوریز پر اس کو ابھی نوبل پرائز بھی ملا ان لوگوں کو۔ تو انہوں نے جا کے جب اس کائنات کی تخلیق کی بات کی اور کائنات کی ایکسپینشن کی تھیوری دی اور زیرو والیوم سنگولیرٹی کا آئیڈیا دیا کہ کائنات ایک اکائی سے پیدا ہوئی، تو ان تمام تھیوریز کا ماحصل یہ ہو گیا، ماحصل میں چونکہ وقت زیادہ ہو گیا ہے تو ایک ایک کی الگ وضاحت کرنے کی بجائے نچوڑ بتا رہا ہوں۔ ماحصل یہ ہو گیا کہ آج کی سائنس اس بات پر متفق ہے کہ زمان، مکان اور اس طرح باقی فورسز ہیں، میٹر ہے، انرجی ہے، ان تمام چیزوں میں آپس میں ایک تناسب اور ایک ربط ہے، ایک ریلیشن شپ ہے۔ یہ ایک دیکھنے میں مکان اور زمان میں کوئی ریلیشن نظر نہیں آتا مگر سائنس نے اسٹیبلش کر دیا ان تمام چیزوں کے اندر ایک ریلیشن شپ ہے۔ اور یہ تھیوری بتا رہی ہے کہ کائنات ہمہ وقت ایکسپینڈ ہو رہی ہے، ایکسپینشن آف یونیورس کا آئیڈیا ہے، ایکسپینڈ ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ یہ پھر ساری گلیکسیز اور اس کے فاصلے اور زمان مکان ہر چیز ایکسپینڈ ہو رہے ہیں۔ اس طرح ایک جیسے ایکسپینشن ہوتی ہے نا، ایسے ایکسپینشن ہو رہی ہے۔ اب سائنس کہتی ہے کہ یہ اس رخ تو ایکسپینشن ہو رہی ہے، تو آپ اگر ایکسپینشن اس رخ ہو رہی ہو تو اب ان خطوط کو پیچھے کی طرف لے جائیں، ان خطوط کو پیچھے کی طرف لے جائیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جب پیچھے لے جائیں تو ایک وقت جہاں سے مادی کائنات شروع ہوئی وہ ایک ایسا وقت آتا ہے کہ جہاں وہ ساری ایکسپینشن کائنات کی ایک اکائی میں، جس کو زیرو والیوم سنگولیرٹی کا نام دیا گیا، اس ایک اکائی میں ساری ایکسپینشن گم ہو جاتی ہے، ایک اکائی میں گم ہو جاتی ہے۔ اور جب وہ ایک اکائی کے مقام پر پہنچتے ہیں، وحدت کے مقام پر، کیا وحدت کے مقام پر پہنچتے ہیں جہاں سے کائنات کی ساری کثرت نکلی، شروع ہوئی، وہاں جا کر زمان اور مکان ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ زمان اور مکان ایکسپینشن سے وجود میں آئے ہیں، تو وہاں نہ زمان رہتا ہے، نہ مکان رہتا ہے، نہ میٹر رہتا ہے، نہ انرجی، وہ سب ایک اکائی میں گم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ ساری ایکسپینشن کے بعد اب ایک تھیوری ہے سائنس کی، یعنی ایکسپلینیشن کر رہی ہے سائنس، وہ کہتی ہے کہ پھر یہ ساری ایکسپینشن کنٹریکشن میں بدل جائے گی، اس کے بعد کائنات پھر سکڑنا شروع ہوگی،
اور کانٹیکٹ ہو کے وہ بڑھتے ہوئے خطوط پھر ملنے کی طرف چلنے لگ جائیں گے، اور چلتے چلتے جہاں جا کر کائنات ختم ہوگی وہ پھر زیرو والیوم سنگولیرٹی ہو جائے گی، وہ پھر مقام وحدت ہوگا۔ گویا کائنات کی ساری کثرت، جس میں کثرت زمان بھی ہے، کثرت مادہ بھی ہے، کثرت توانائی بھی ہے اور کثرت زمان بھی ہے، یہ ساری کثرتیں یہ شروع بھی ایک وحدت سے ہوئی تھی، اور ساری کثرتیں کائنات کی ختم بھی جا کر ایک وحدت میں ہوں گی۔ گویا کائنات کی ابتدا بھی وحدت ہے اور کائنات کی انتہا بھی وحدت ہے۔ تو جب تک کوئی کثرت کے عالم میں رہتا ہے، زمان بھی ہے، مکان بھی ہے، اور جب کوئی کثرت سے نکل کر سوئے وحدت جاتا ہے، زمان بھی سمٹ جاتا ہے، مکان بھی سمٹ جاتا ہے۔ تو مصطفیٰ کی ذات جب تک کثرت میں تھی، اس عالم مادیات میں تھی، تو کثرتی کائنات میں زمان بھی تھے، مکان بھی تھے، مگر سفر معراج کثرت سے نکل کر وحدت کی طرف تھا۔ جب تاجدار کائنات عالم وحدت کی طرف پہلے، تو زمان بھی سکڑ گئے، مکان بھی سکڑ گئے۔ خدا جانے کتنی مدتیں سرکار اللہ کی بارگاہ میں رہے، کتنی مدتیں کلام ہوا، کتنے زمانے دیدار ہوا، کتنے زمانے بیت گئے، مگر کثرتیں وحدت میں ڈوب رہی۔ جب خدا کا حبیب پلٹ کر آیا، وحدت پھر کثرت میں بدل گئی۔ زمان وہیں سے چلا جہاں کھڑا تھا، مکان وہیں سے چلا جہاں کھڑا تھا۔ اب سائنس تو اس کو کائنات کی ابتدا اور انتہا کے اینگل سے لیتی ہے، مگر معجزہ یہ بیان کرتا ہے کہ وہ جس وحدت سے شروع ہوئی ہے، جس کو اس لیے شریعت میں اس مکان کو عالم لا مکان کہتے ہیں، وہ مقام وحدت ہے، اسے عالم۔ تو دیکھیے نا، سدرۃ المنتہا تک یہ سب عالم مکان ہے، آسمانوں کی کائنات تک یہ سارا عالم مکان ہے، اور جہاں عالم مکان ختم ہوتا ہے وہاں اس مکان کا ایک نام ہے، اور وہ ہے لا مکان، یعنی سپیس ختم ہو گئی۔ تو جہاں سپیس ختم ہوتی ہے وہ سنگولیرٹی ہے، وہ مقام وحدت ہے، اور وہاں نہ زمان ہے، اسی طرح نہ وہاں مکان ہے، نہ مکان ہے نہ زمان ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ زمانی اور مکانی اتنا عظیم، زمانی اور مکانی اور لسانی اعتبار سے اتنا عظیم معجزہ ہے کہ صدیوں ہزاروں برس بعد سائنس ترقی کرتے کرتے ایک ایک دو دو پردے آہستہ آہستہ اٹھاتی چلی جائے گی، اور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، اس عقل اور سائنس کے چراغ سے آقا کے معجزوں کی تصدیق ہوتی چلی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پہ کرم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔